کرنا چاہیں تو تھوڑا سا لمبا ہمیں راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. وہاں تو بڑے آرام سے خالی ورڈ میں گئے اور آپ نے انسرٹ کیا اور اپنی ایک ہیڈر فوٹر میں جا کر یہ ترتیب بنا لی, کتاب کا نام بھی لکھ دیا اور ساتھ میں وہاں پر صفحہ نمبر بھی ڈال دیے. لیکن یہاں ان پیج کے اندر ہمیں اس کے اندر ایک عدد ماسٹر پیج بنانا پڑتا ہے. سارے کام پہلے والے ہی, خالی ایک جگہ پر میں نے کلک کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارا یہ کام بڑے آرام سے ہو جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ درمیان میں یہاں پر صفحہ نمبر آ جائے اور ہر ایک صفحے کے اوپر یہاں پر کتاب کا نام آ جائے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, سب سے پہلے میں آ جاؤں گا نیچے یہاں پر ایم پر آ کر کلک کروں گا. اس جگہ پر کونے میں ایم بنا ہوا, میں اس کو ذرا چھوٹا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اس جگہ اس ایم پر میں نے کلک کرنا ہوگا. دیکھیں ایم پر کلک کرنے کا کیا مطلب ہے, ایم کا مطلب ہے ماسٹر پیج. ماسٹر پیج کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک صفحے پہ کام کیا جائے, باقی تمام کے تمام صفحات پر وہ کام خود بخود ہو جائے. کریں گے ایک پر ہوگا سب پر. تو اس کے لیے میں سب سے پہلے ایم پر کلک کروں گا, اور یہی وہ پہلی غلطی ہوتی ہے کہ ہم ایم پر کلک کرتے ہی نہیں ہیں اور ڈائریکٹ آگے کام شروع کر دیتے ہیں. مثلا کیا کرتے ہیں, پہلے میں نے ایم پر کلک کرا, پھر نیچے والے ڈبہ میں منتخب کروں گا اور یہاں کہیں پر بھی آ کر پہلے میں اس کو منتخب کر لیتا ہوں. انسرٹ پہ کلک کر کے پیج نمبر پر آپ کلک کریں گے اور اس کو میں یہاں سے سینٹر میں کر دیتا ہوں. اور اس کو منتخب کرنے کے بعد اس کا سائز ہم 18 سے زیادہ نہیں رکھتے, وہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں رکھتے نا. پھر تیر جو کہ ڈبہ ہے, ڈبہ کس سے منتخب ہوا جی, تیر سے نا. تو تیر پر کلک کرنے کے بعد آپ اس کو اٹھا کر یہاں اوپر لا کر رکھیں. اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو سینٹر نظر آ جائے گا. اس کو بھی تھوڑا سا آپ ادھر کر دیں, لگ بھگ یہ تقریباً درمیان میں آ گیا. میں نے یہاں پر کتاب کا نام لکھنا ہے. اچھا ایک بات یہ, میں نے وہاں پیج نمبر پہ کلک کیا ہے تو یہاں ہیش کا نشان نظر آ رہا ہے. یہ ہیش کا نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو بالکل صحیح ہے. ہیش کا نمبر تو عام موبائل کے اندر کہتے ہیں, بین الاقوامی طور پر یہ نمبر کا نشان ہے. اگر یہ نمبر کا نشان نظر آ رہا ہے اس کا مطلب آپ کا ماسٹر پیج بالکل صحیح بن رہا ہے. اگر یہ نمبر کا نشان نہیں آ رہا اس کا مطلب آپ کا ماسٹر پیج وہاں پر صحیح سے بن ہی نہیں رہا. ہمارے ساتھی کرتے ہیں بیٹھتے ساتھ ہی بس ایم پر کلک کرتے نہیں ہیں, ڈائریکٹ ڈبہ بنایا اپنے ہاتھ سے ایک لکھا. اس کا کیا نقصان ہوگا, دوسرے صفحے پر نہیں آئے گا, وہ ایک ہی صفحے پر آئے گا. کیونکہ آپ نے ہاتھ سے ڈالا ہے نا, تو ماسٹر پیج کا یہ فائدہ تھا کہ ایک پہ کریں گے سب پر آئے گا. دوسرا میں پھر دوبارہ نیچے والا ڈبہ یہاں سے منتخب کر لیتا ہوں اور اب میں یہاں پر اگر اپنی آنے والی کتاب کا نام لکھ دیا, جیسے میں نے آپ کے سامنے کوئی سا بھی فرضی نام ڈال دیا, اس کو بھی میں منتخب کروں گا, درمیان میں کر دیتا ہوں. اور اس کا سائز بھی میں 18 سے جان بوجھ کے زیادہ رکھ رہا ہوں. جیسے میں نے اس کا سائز 36 رکھ دیا ہے. تو کیا نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے جی, حاشیے کے یہ ہے نا, جیسے میں یہاں پر رکھ رہا ہوں تو یہ حاشیے کے اوپر ہونا چاہیے تھا. اب حاشیے کے نیچے یہاں آ گیا, ٹائپنگ کام میں کروں گا تو ٹائپنگ میری کیا ہوتی ہے کہ وہاں پر متاثر ہو جائے گی. اسی وجہ سے آپ اس کا سائز جو ہے وہ 18 سے زیادہ نہیں رکھتے. 18 سے کم رکھ دیں تو اچھی بات ہے, ورنہ 18 سے زیادہ نہ رکھیں. کہ 30 سے پکڑ کے آپ اس کو بھی یہاں پر لا کر رکھ دیں. اب میں چاہتا ہوں کہ میری کتاب کے ہر ایک صفحے پہ کنارہ بھی آ جائے, تو آپ صفحے کے درمیان میں کلک کر دیں. یہ کنارہ بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے, تو کوئی بھی کنارہ منتخب کر دیں, اسی کے لیے اس کا سائز ڈال دیں. جیسے 20 لکھا اور انٹر کا بٹن, اور بالکل اس کے بالکل پڑوس میں آپ کو کلک کرنے کے بعد یہ میں نے کنارے کا رنگ لے لیا اور اسی کے نیچے میں نے اس کے اندر کا رنگ لے لیا. میں نے اپنے طور پر ایک ماسٹر پیج بنا لیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کتاب کے ہر ایک صفحے کے درمیان میں یہاں نمبر آ جائے, یہاں پر نام آ جائے, اور نیچے جو ہے میرے پاس یہ ہر ایک صفحے میں بارڈر آ جائے. اب میں جب یہاں پر ٹائپنگ کرنا چاہوں گا تو ایم پر اگر کلک کر کے یہاں سے باہر آؤں گا. ٹائپنگ کرنے کے لیے مجھے ہاتھ کے نشان پہ کلک کر کے یہاں اگر اندر کلک کرنا ہو. اب میں یہاں پر اگر ٹائپنگ کر دوں گا, جیسے میں نے یہ کچھ لکھ دیا نا جی, آپ کی بورڈ سے یہاں پر کنٹرول اے دبا دیں. کنٹرول اے کا کیا فائدہ ہوگا, سارا کا سارا ایک ساتھ منتخب ہو جائے گا. اب میں کنٹرول سی دبا دیا اور تیسرے نمبر پر کنٹرول بی دبا دیا, تو یہ میرے پاس جلدی صفحے بھرنا شروع ہو گئے, کیونکہ اس کے اندر R&D والا چکر نہیں ہے. جیسے ہمارے نا MS Word کے اندر R&D جو فرضی ٹائپنگ آتی تھی, وہ اس کے اندر چکر نہیں ہے, یہ شریف ہے نا اس لیے. تو میں یہاں تیر کے نشان سے اوپر آتا ہوں, جب وہ صفحہ نمبر 57 پر میں کھڑا ہوں, اور 57 پر بھی سب صفحہ نمبر کے ساتھ ساتھ کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے, بارڈر بھی آ گیا, اور صفحے کے اندر کا رنگ بھی میرے پاس وہاں پر آ گیا. اب میں یہ صفحے چیک کہاں کروں, دوسرے صفحے کہاں ہے. میں اس کو یہاں سے اس لیے چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ جگہ دکھا سکوں. دیکھیے یہاں لکھا ہوا نا 57/57, میں اس پر آ کر میں کلک کرتا جا رہا ہوں, تو وہ ایک ہی کر کے آ رہا ہے جی, پیچھے ہونا وہ شروع ہو گیا. اگر میں نے پہلے صفحے پہ لانا ہے, ہمارے پیچھے کورس میں ایک ساتھی تھا, کاپی پیسٹ سے تو جلدی نکل ہو جاتا ہے نا جی, کچھ 700-800 صفحے وہاں پر ٹائپ ہو گئے. تو میں اس کے پاس گیا, منہ ایسا جھکا ہوا ہے اور کلک کر رہا ہے. تو میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو,
کہتے ہیں میں صفحہ نمبر 899 پر کھڑا ہوں، میں نے پہلے صفحے پر جانا ہے. تو اتنا لمبا وہ کرے گا بیچارہ شریف آدمی کا اپنی طرح. تو آسان سان تو یار یہ جائیں یہ صفحے لکھے ہیں، آپ اس کو مٹائیں. جیسے صفحہ نمبر 10 پہ جانا ہے، 10 لکھیں اور انٹر کا بٹن دبا دیں، ڈائریکٹ وہاں پہنچ جائیں گے آپ. جب میں نے اس کو یہ بات بتائی تو میری جھٹکا کھایا، پھر اس کی نیند کھلی کہ اچھا کوئی آسان ترکیب بھی ہمارے پاس وہاں پر موجود ہے. تو اپنی مرضی کے مطابق اب میں یہاں پر صفحے لینا آگے بھی جہاں جانا چاہوں وہ میں جا سکتا ہوں. یہ سارا کام کیا جی میں نے ماسٹر پیج کے اندر کیا ہے. اب اگر ماسٹر پیج میں نے کوئی تبدیلی کرنی ہو، دوبارہ ایم پر کلک کروں گا، پھر ہیش کا نشان آ گیا. اب اس کا کیا مطلب ماسٹر پیج کے اندر کھڑا ہوں. آپ کو یہاں پر اگر تبدیلی کر دیں، جو بھی آپ نے اس کے اندر اضافہ اگر کرنا ہے، جیسے میں نے کچھ اضافہ کر دیا، پھر باہر آؤں گا تو ہر ایک صفحے کے اندر میرے پاس وہ تبدیلی وہاں پر خود بخود نظر آ جائے گی، جیسے اتنے سارے سوال پر آ گئی. یہ بات سمجھ میں آ گئی، بڑی آسان سی نا. یہ آسان سے 2 سبق کر لیتے. ایک یہ ہے، ایک دوسرا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں وہاں پر کہ دوسرا اس میں کیا کام کرنا ہے. جی آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہاں پر کچھ چیز ہے نا بنائی تھی فہرست کے حوالے سے نا، بلکہ کھول کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. ایم ایس ورڈ میں یہ جگہ دیکھی تھی، سرخی نمبر 1 سرخی نمبر 2 جس کو اسٹائل شیٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسٹائل شیٹ یہاں بنائی ہوتی ہے ایم ایس ورڈ کے اندر، اور ہمیں ان پیج کے اندر یہ الگ سے بنانی پڑتی ہے. بس اس کو تھوڑا سا غور سے سن لینا، بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے میں نے یہاں پر اگر مثال کے طور پر کچھ ٹائپنگ کری ہے اور میں ان سب کو سرخی کے اندر آ کر تبدیل کرنا چاہتا ہوں. اور کیسے کروں گا؟ چاہتا ہوں خالی ایک ہی کلک سے اس کا سائز بھی بڑا ہو جائے، اس کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے، لکھائی کا انداز بھی تبدیل ہو جائے، گہرا بھی ہو جائے، ترچا بھی ہو جائے. وہ کیسے کریں گے ہم چلے جائیں گے اس کو بنانے کے لیے فارمیٹ والی جگہ میں. آخر سے دوسرا نمبر ہے اسٹائل شیٹ، یہ والی جگہ. یہاں پہلے سے ہمارے پاس نارمل کے نام سے اسٹائل شیٹ بنی ہوئی ہے. میں نیو پر اگر کلک کر دوں گا اور یہاں پر اگر کوئی سا بھی اسٹائل شیٹ کا نام دیتا ہوں اور یہ اوکے کا بٹن دبا دیا، کسی بھی ڈاکومنٹ کے اندر، کسی بھی صفحے کے اندر یا کتاب کے اندر عام طور پر 5 چیزیں پائی جاتی ہیں. یا تو صفحے کے کنارے ہوتے ہیں، یا صفحے کے اندر پیراگراف ہوتے ہیں، یا صفحے کے اندر الفاظ لکھے ہوتے ہیں، یا پیراگراف کا درمیانی فاصلہ یا لائنوں کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے. وہ سب چیزیں مجھے یہاں اس جگہ نظر آ رہی ہیں جہاں پر میں نے نیو پر کلک کیا ہے. اب میں نے یہاں پر کیا کرنا ہے، الفاظ نظر آ رہا ہے نا، الفاظ کو سرخی میں تبدیل کرنا ہے، یا الفاظ کا اکٹھا وہاں پر سائز اور ڈیزائن تبدیل کرنا ہے، تو میں کریکٹر پر آ کے کلک کر دوں گا. ابھی وہ جگہ آ گئی ہے کون سی والی، یہ اوپر والی پٹی آ گئی. مثلا میں چاہتا ہوں کہ میری بڑی سرخی کا سائز 48 ہو. ٹھیک ہے، 48 زیادہ ہوگا 36 کر لیتا ہوں. اس کا رنگ میرے پاس وہاں سرخ آ جائے، اس کے نیچے 2 انڈر لائن آ جائے، انڈر لائن کے اندر یہ ڈیزائن آ جائے. 3 طرح کی تحریر عموماً انگریزی، عربی اور اردو کی ان پیج کے اندر اکٹھی ہوتی ہے. تینوں کے رسم و خط اور ڈیزائن وہاں الگ الگ ہوتے ہیں. میں نے اردو ٹائپ کری ہے تو میں اس کو یہاں سے منتخب کرنے کے بعد کوئی بھی ایک ادھر ڈیزائن لے لیتا ہوں، جیسے کہ یہ لے لیا. گہرا کرنا چاہے چیتا کرنا چاہے، یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہے نا. اب میں اوکے کر دیتا ہوں، اس کو بھی اوکے کر دیا اور یہ آگے ڈن پر آپ نے کلک کر دیا. اب میں صرف الفاظ کو منتخب کروں گا اور یہاں اس جگہ اوپر آ جاؤں گا. دیکھیں وہ پہلے نارمل لکھا ہوا تھا، اب دوسرا لفظ میرے پاس ہے. جیسے اس پہ کلک کروں گا سارے کام دیکھو ہمارے ساتھ ہو گئے. اب جس کو میں منتخب کرنے کے بعد ماؤس کو وہاں پر اگر کلک کروں گا وہی چیز میرے پاس اس کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی. اگر دوبارہ میں نے اس کو بنانا ہے کسی اور سرخی کے لحاظ سے، یہ بڑی سرخی تھی چھوٹی سرخی کے لحاظ سے، تو پھر فارمیٹ سے جانے کے بعد آخر سے دوسرے نمبر اس اسٹائل شیٹ پر آ جاؤں گا. اب میں ایک اور نیو پر کلک کرنے کے بعد اس کو کوئی اور نام دے دیتا ہوں اور اوکے کر دیا. ان 5 میں سے کون سی جگہ گیا تھا جی میں کریکٹر کے اندر، اور یہاں سے آ کے پہلے میں نے 36 سائز دیا تھا، اب میں 18 لے لیتا ہوں. اس کا رنگ میں یہاں پر آ کر نیلا لے لیتا ہوں. پہلے 2 لائن لگائیں گی، اب 1 لائن لگا دیتا ہوں. یہاں پر اس پر کلک کرنے کے بعد ڈیزائن لکھائی کا کوئی اور لے لیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ ڈیزائن لے لیا. گہرا کرنا چاہے ترچا کرنا چاہے وہ آپ کر دیں اور اوکے کا بٹن دبا دیں. یہاں بھی اوکے اور یہ ڈن. اب خالی میں اس کو منتخب کروں گا اور اسی جگہ پر کلک کرنے کے بعد جو دوسری چیز تھی جیسے کلک کروں گا تو میرے پاس دیکھیں وہاں پر وہ ڈیزائن جو میں نے بنایا ہے، یہی کہ میں سائز بڑا کیا ہے، لکھائی کا انداز لکھا ہے، اور جتنے بھی کام کیے وہ سارے کے سارے ایک ساتھ وہاں پر ہو جائیں گے. یہ 2 کام کرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایک پیج مکمل ہو جائے گا. اتنا بھی اگر ہماری سمجھ میں ایک پیج میں آ گیا نا تو انشاءاللہ کافی ہے. چونکہ میں گرافکس ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں نیٹ کے اوپر بھی اور ویسے بھی، تو ہمارے پاس اس کے اندر ان پیج سے اردو کی لکھائی اٹھا کے کسی دوسرے